أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. کل کی گفتگو ہماری جو ہوئی تھی ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں ہوئی تھی، اور آج کی گفتگو میں تفسیر قرآن کے سلسلے میں کچھ باتیں کرنی تھیں، لیکن کل مختصر کچھ چھوٹ گیا تھا، اس کو بیان کرنے کے لیے کیونکہ یہ مہینہ و مہینہ ہے کہ جو خداوند عالم کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک نعمت ہے. اور آج کے دور میں ہمارے درمیان میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کبھی کبھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ سیل لگنے والی ہے کسی بھی چیز کی، تو وہ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ جب سیل شروع ہو جائے تو وہاں جائیں تاکہ سامان کو سستا ملے. اور ہر سال بڑی دکانوں پہ، بڑے مال میں اور بڑی جگہوں پر یہ سیل لگائی جاتی ہے تاکہ زیادہ تر گراہک اس کی طرف متوجہ ہوں اور لوگ اس کے پاس جائیں اور جا کر کے فائدہ حاصل کریں. لوگ انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ سیل کب لگے اور کب جو ہے وہ اعلان ہو کہ سیل لگی ہوئی ہے، تو لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کر کے خریداری کرتے ہیں اور سامان سستا مل جائے ان کو، یہ کوشش کیا کرتے ہیں. تو پھر کیونکہ فطرت انسانی یہی ہے کہ کم خرچے میں زیادہ سامان مل جائے. فطرت انسانی ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کو کم خرچ کرنا پڑے، زیادہ مل جائے. تو پھر جب انسان کی فطرت یہی ہے تو انسان جس طرح سے دنیاوی زندگی میں چاہتا ہے کہ کم خرچ میں زیادہ سامان مل جائے، کم خرچ میں اگلے سال تک کے لیے ہمارے پاس ایک چیز ہو جائے تاکہ اگلے سال پھر جب سیل لگے تو پھر اس کی خریداری کی جائے. تو پھر آپ ذرا سوچیں کہ جس خداوند عالم نے پورے سال میں ایک مہینہ ایسا رکھا کہ جس کو بہترین مہینہ قرار دیا، سیل کا مہینہ قرار دیا، اور آواز دی کہ یہ مہینہ صرف ایسے نہیں ہے، اس میں سیل لگی ہے کس کی؟ اللہ کی برکتوں کی سیل لگی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کی سیل لگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ مغفرت کی سیل لگی ہوئی ہے کہ جس میں پروردگار عالم اپنے بندوں کی مغفرت کر دیا کرتا ہے. جب ایسی جگہ پہ انسان ہو تو ہر صاحب عقل یہ چاہتا ہے، ہر انسان عاقل یہی چاہتا ہے کہ اس میں جا کر کے فائدہ حاصل کرے. لیکن بعض ایسے حضرات ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فائدہ تو حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا نقصان اٹھا لیتے ہیں. ایسی جگہوں پر ایک بڑا نقصان ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. وہ لوگ کون سے ہیں؟ در حقیقت ایسے انسان کو بیوقوف انسان کہا جاتا ہے، لیکن ان سے بڑا کوئی صاحب عقل نہیں ہو سکتا ہے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ظاہر کیا کرتے ہیں. یہ اللہ کی نعمتوں کا مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ دوسروں سے ملاقات کرتے ہیں، حالانکہ بہت سے لوگ اس کو مذاق میں کہا کرتے ہیں، لیکن دراصل شریعت میں کسی مذاق کی کوئی جگہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کے ہاں کھانے کا نہ ہو وہ روزہ رکھے. ہمارے ہاں تو کھانے کا ہے تو ہم کیوں روزہ رکھیں؟ روزہ وہ رکھے کہ جس کے ہاں کھانے کا نہ ہو. بعض حضرات ہی اس میں سے وہ ہوتے ہیں جو مذاق میں کہا کرتے ہیں، دراصل ان کو یہ مذاق یہ کر رہے ہیں، یہ خدا سے مذاق ہو رہا ہے. اگر یہ سوچے تو یقیناً یہ خدا سے مذاق ہے، کھانے کا نہیں ہے اس لیے روزہ رکھتے ہیں لوگ. نہیں، اللہ نے روزہ قرار، جس نے تم کو پورے سال کھانے کے لیے دیا تھا، جس نے تمام تر نعمتیں تم کو دی تھیں، جس نے تم کو سانس لینے کے لیے بہترین ہوا دی ہے، جس نے پیاس بجھانے کے لیے تمہیں پانی عطا کیا ہے، جس نے بھوک مٹانے کے لیے تمہارے لیے غذا کا انتظام کیا ہے، جس نے تمام دولت و نعمت تمہارے لیے تمہارے اوپر لا کر کے چھوڑ دی ہے، سب کچھ تمہارے لیے قرار دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مہینے تک کچھ مدت، تھوڑی سی دیر کے لیے تم مت کھاؤ.
تھوڑی دیر کے لیے تم اس سے پرہیز کر لو، 2 4 10 گھنٹے 14 گھنٹے اس سے پرہیز کر لو، تم کو پورے سال ہم نے کھانے کے لیے کہا تو تم کھاؤ، جیسی زندگی تم گزار رہے تھے گزارو، مگر یہ 14 15 گھنٹے یہ ہمارے لیے قرار دے دو، اس میں تم کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعض حضرات کیا کرتے ہیں، نہیں، اس کے باوجود کہ جس کے یہاں کھانے کا نہ ہو تو وہ روزہ رکھے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ یہ انسان جو اپنے آپ کو یہ سوچ رہا تھا کہ ہم بہت بڑے عاقل ہیں، یہ انسان دراصل عاقل نہیں بلکہ کیا ہے، بیوقوف ہے۔ یہ انسان بیوقوف ہے۔ اس کو کہا جائے کہ جس خدا نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم کھاؤ وہی روک رہا ہے۔ روزہ در واقع حکم پروردگار پر عمل کرنے کا نام ہے، کھانا چھوڑنا اور کھانا کھانے کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم مت کھاؤ۔ اگر کوئی انسان بغیر عذر شرعی کے، بغیر کسی ایسے عذر کے کہ جس میں اس کو روزہ رکھنا منع کر دیا گیا، کوئی نہ بیماری اس کے پاس پائی جاتی ہو، نہ سفر میں ہو، نہ کسی طرح کی کوئی اور پریشانی ہو کہ جس میں روزہ اس کے لیے مضر ہو، اس کے باوجود اگر روزہ نہ رکھے تو پھر ایسے انسان کو ہماری زبان میں کیا کہا جاتا ہے، اس کو حرام خور کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ نہ کھاؤ، اس کے حکم کی پابندی نہ کرنا اسی کو کہتے ہیں حرام خوری۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں دیکھا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں جا کر کے کھانا کھاتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں جا کر بہت ہی آسانی سے پان مسالہ کھا لیتے ہیں، کوئی چیز کھا لیتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں جا کر کے کھانے لگتے ہیں، سگریٹ مثلا پینے لگتے ہیں، تو لوگوں سے سوال کریں تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ماہ رمضان چل رہا ہے، روزہ ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو، تم نے پان کیوں کھایا، تم نے گٹکا کیوں کھایا، تم یہ دوسری چیزیں کیوں کھا رہے ہو؟ تو ان کا ایک سادہ سا جواب ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ جواب، کہ جب اللہ سے چوری نہیں ہے تو پھر بندوں سے کیا چوری۔ یہ کیسا جواب ہے؟ یعنی ایک انسان کہ جس کو خدا نے منع کیا تھا کہ تم کھانا نہیں کھاؤ گے، تم ایسی چیزیں استعمال نہیں کرو گے کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، پھر کیا ہو رہا تھا، انہوں نے کیا کہا جب اللہ سے چوری نہیں تو پھر بندوں سے کیا چوری، تو پھر ایسے انسان کے لیے، ایسے انسان کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ابھی تک جو انسان کچھ نہیں کھا رہا تھا، میں نے کل یا پرسوں عرض کیا تھا کہ روزہ اس عبادت کو کہتے ہیں کہ جس میں ریا نہیں پائی جاتی ہے، روزہ اس عبادت کو کہتے ہیں جس میں دکھاوا نہیں پایا جاتا ہے، روزہ ایسی عبادت کا نام ہے کہ جس میں انسان لوگوں کے درمیان میں بھی رہتا ہے تب بھی کچھ نہیں کھاتا پیتا ہے، اگر اس کو کسی کمرے میں بند کر دیا جائے اور کھانے پینے کی تمام تر اشیاء اس میں موجود ہوں، اس کے باوجود وہ کسی کھانے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ کیوں نہیں لگاتا؟ اس لیے کہ جیسے باہر تھا ویسے وہ اس کمرے کے اندر بھی رہے گا، اس لیے کہ اگر روزہ ہے تو پھر وہ نہ باہر کھائے گا نہ گھر کے اندر کھائے گا۔ لیکن اس کے باوجود لوگ کیا جا کر کے لوگوں کے درمیان میں کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس لیے روزہ ان کا جب اللہ سے چوری نہیں ہے تو بندوں سے کیا چوری ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہاں پر اس بیوقوف انسان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ابھی تک جو کچھ ہم کھا پی نہیں رہے تھے، یا مثلا اگر ہم خاموشی میں، اکیلے میں، تنہائی میں کھائے ہوتے تو یقیناً جب خداوند عالم کی بار کبھی بھی آج نہیں 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد زندگی اس موڑ پہ لے کر کے آئی کہ آج اپنے گناہ کا احساس ہوا، احساس گناہ کرنے کے بعد ہم مالک کی بارگاہ میں پہنچے، پروردگارا ہم سے گناہ ہو گیا تھا، صرف تو جانتا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نے کھایا تھا، ہم روزہ توڑ چکے تھے، ہم روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن صرف تمہیں معلوم ہے، تجھے معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہ تھا، خدایا مجھے معاف کر دے۔ وہ اتنا غفار ہے کہ اس بندے کی ایک آواز پر اس نے لبیک کہا، فوراً اسے معاف کر دیا۔ لیکن یہ تو وہ بندہ تھا کہ جس نے تنہائی میں کھایا تھا، لوگوں کے سامنے آ کر کے لوگوں کو گواہ نہیں بنایا تھا اپنے عمل کے اوپر کہ ہم دیکھ لو ہم کھا رہے ہیں، دیکھ لو ہم پی رہے ہیں، لہذا کیا ہوا، اس خدا نے اس کو معاف کر دیا۔ اب بتاؤ وہ شخص کہ جس نے جا کر کے باہر نکل کر کے لوگوں کو اپنا گواہ قرار دیا، دیکھو ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، دیکھو ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، دیکھو ہم روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم نہیں رکھتے ہیں روزہ، جب اللہ سے چوری نہیں ہے تو
تم سے کیا چوری ہوگی؟ تو پھر یہ بندہ اگر اس کو کبھی احساس ہو گیا کہ ہم نے غلط کیا تھا تو ذرا سوچے، جب یہ خالق کی بارگاہ میں آئے گا خدایا روزہ نہیں رکھا تھا، تو پھر بتاؤ اس وقت کیا ہوگا جب خدا بند عالم اس سے کہے گا کہ اگر تم تنہا ہمارے سامنے ہوتے، تم نے صرف ہم سے چوری کی ہوتی تو ہم معاف کر دیتے، تم نے لوگوں کو گواہ بنا دیا ہے، کل اگر قیامت کے دن وہ گواہی دینے لگیں گے خدایا ہم جانتے یہ کھاتا پیتا تھا، اس کو کیسے معاف کر دیا گیا، بتاؤ اس وقت کیا کیا جائے گا؟ لہذا انسان یہ سمجھتا نہیں ہے، بلکہ وہ وہی کام کیا کرتا ہے کہ جو اس کے آخرت کو خراب کر دے۔ لہذا ایسا انسان کہ جو دوسروں کو گواہ، صرف اس روزے پہ نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ عمل آج کل خاص کر کے ایک بات نوجوانوں کے لیے اپنے، وہ جوان کیا کرتے ہیں، بہت سی مثلا فلم دیکھنے گئے، فلم دیکھنے کے بعد فوراً جب ہال سے نکلے تو ایک بڑی سی فوٹو نکالا ہال کی اور فلاں فلم فلاں مووی کے بعد ہم باہر نکلے ہیں، اور لگا کے ڈال دیا اسٹیٹس، کس پہ؟ فیس بک پہ۔ ابھی تک صرف ان کو معلوم تھا ہم فلم دیکھ کے آئے ہیں، ابھی تک یہ جانتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، ابھی جو فیس بک پر اسٹیٹس لگایا، جتنے لائک کرنے والے تھے سب گواہ ہو گئے، جتنے شیئر کرنے والے تھے سب گواہ ہو گئے، جتنے کمنٹ کرنے والے تھے سب گواہ ہو گئے۔ لہذا اب یہ انسان اگر اس نے دیکھا ہوتا، صرف دیکھ کے مثلا فلم، ہمیں مثال دے رہے ہیں، یا کوئی بھی کام اس نے کیا تھا صرف وہاں تک تھا تو ٹھیک تھا، اگر اس نے تنہائی میں کیا تھا تو ٹھیک تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے تمام لوگوں کو گواہ بنا دیا فیس بک پہ ڈال کے۔ لہذا اس انسان کو اگر عاقل ہوتا تو یقیناً باہر نکلا تھا، اگر اس سے غلطی ہو بھی گئی تھی تو پھر اس کے اور خدا کے درمیان میں اگر معاملہ رہتا، یقیناً خدا بند عالم اس کو معاف کرنے والا تھا۔ لہذا انسان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ اس کو کس طرح سے رہے کہ اپنا، اگر واقعی اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے تو خدا بند عالم اتنا کریم ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے سیل لگی ہوئی ہے، یہ ایک مارکیٹ ہے کہ جس میں انسان کو صرف فائدہ ہونے والا ہے، نقصان کا کہیں گزر نہیں ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خدا بند عالم اپنے بندوں کے اوپر اپنی تمام رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کو اس طرح سے بندوں کے اوپر انڈیل دیتا ہے کہ پھر جس طرح سے ایک دریا بہا دیا جائے، اس طرح سے خدا کی رحمتیں موجیں مارتی ہوتی ہیں کہ بندہ کچھ تو ہم سے طلب کرے اور ہم سے آ کر کے ہم سے کچھ خواہش کرے، ہم سے کچھ مانگے، ہم اپنی برکت اور رحمت اور مغفرت کے ذریعے سے اس بندے کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں کے اوپر افضل ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پورے سال انسان تلاوت قرآن کیا کرتا ہے، تلاوت کیا کرتا ہے، قرآن پڑھا کرتا ہے، ہر پورے سال میں ہر دن ایک آیت کی تلاوت کا ثواب صرف ایک آیت کا ہوتا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں یہ کیا ہے، میں نے کہا کہ سیل لگی ہوئی ہے، میں نے بتایا کہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک بڑی سیل ہے کہ تم صرف ایک آیت کی تلاوت اگر کرو گے تو ہم تمہیں کل قرآن کے خاتمے کا ثواب تمہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طرف سے سیل لگی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی انسان واقعی صاحب عقل ہے تو یقیناً اس پروردگار عالم کی ہر کہی ہوئی بات پر لبیک کہتا رہے گا۔ اس کے بعد دوسری روایت کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی ایک بہار ہوا کرتی ہے، اور ماہ مبارک رمضان کی بہار کیا ہے؟ تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن سلسلے میں کل انشاءاللہ مفصل بیان کریں گے، اس کے بعد پھر تفسیر میں داخل ہوں گے۔ تلاوت قرآن ہے۔ قرآن کیا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں کوئی انسان باقی نہ رہے، کوئی بھی نہ ہو، ایک بھی انسان نظر نہ آئے، اور مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے اور میرے ساتھ صرف قرآن ہو، تو مجھے کسی طرح کی کوئی وحشت نہیں ہوگی، مجھے کسی طرح کا کوئی خوف اور ہراس نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن اتنا بہترین مونس اور مددگار ہے، قرآن اتنا بہترین انسان کا مونس ہے، اس طرح سے قرآن ساتھی ہے انسان کا کہ اگر انسان قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے تو یقیناً کبھی تنہائی محسوس نہیں کرے گا۔ کبھی بھی اگر انسان تنہا کسی گھر میں لیٹا ہوا ہے، اگر وہ سوچتا ہے کہ ہم تنہا ہیں، صرف تلاوت شروع کر دے تو اسے کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے۔ کہیں خاموش اکیلا لیٹا ہوا ہے اور وہ جانتا ہے ہمارے آس پاس کوئی نہیں ہے، صرف وہ تلاوت قرآن شروع کر دے تو اس کو ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ ہم جو ہے وہ تنہا ہیں۔ لہذا انشاءاللہ کل سے پھر
قرآن کے سلسلے میں بحث ہوگی۔ ہم سب کو خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب بہترین اس مہینے کو بہترین انداز سے گزار سکیں، ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگارہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگارہ اس مہینے کی برکت سے یہ جو مہلک بیماری اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، پروردگارہ اس وبا کو ہم سب سے دور فرما دے، ہمارے اعمال سے راضی ہو جا، ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین۔